جناب جو بھارت کے پرائم منسٹر ہیں اٹل بہاری واجپئی، وہ 19 فروری کو وہ مینار پاکستان آتے ہیں لاہور میں، بس پہ بیٹھ کے 20-21 سلیکٹ کی ہوئی پرسنالٹیز کے ساتھ آتے ہیں لاہور میں، اور وہاں پر وہ مینار پاکستان میں خطاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی پاکستان ایک ریالٹی ہے، یہ بہت بڑی تھی، اور نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ جو ہے پیس ہو. تو پھر اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل ہے، اور پھر جو اگلا واقعہ جو انہوں نے لکھا ہے وہ بڑا ہی حیران کن ہے کہ کارگل ہوتا ہے کہ ایک طرف میٹنگ ہو گئی ہے بڑی زبردست ہے، دونوں ملک امن کی باتیں کر رہے ہیں. تو یہ لکھتے ہیں کہ مئی کے مہینے میں 16 مئی کو پریسائسلی جو نواز شریف صاحب ہیں یہ کراچی میں ہیں اور کراچی کے گورنر ہاؤس میں ٹھہرے ہوئے ہیں. بالکل آپ کو پتہ ہے کراچی کے گورنر ہاؤس میں قائد اعظم کے لیے بھی ایک مخصوص کمرہ تھا، جو فاطمہ جناح صاحبہ ہیں ان کے لیے بھی ایک مخصوص کمرہ آج بھی مینٹین کیا ہوا ہے. تو پرائم منسٹر صاحب گورنر ہاؤس میں، تو پیغام ملتا ہے کہ جی بھارت کے پرائم منسٹر اٹل بہاری واجپئی صاحب لائن پہ. اچھا. تو پرائم منسٹر جاتے ہیں کمرے میں دوسرے میں اور فون اٹھاتے ہیں، تو واجپئی صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے تو مجھے بیک سٹیپ کیا ہے کہ میں تو آپ کے پاس آیا تھا، تو اب آپ کے لوگ تو کارگل میں آ گئے. تو نواز شریف صاحب کے لیے یہ شوق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ پہلی دفعہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو کارگل کا پتہ لگتا ہے. یہ سعید مہدی صاحب وہ بھی بھارتی وزیر اعظم کی طرف بھارتی وزیر اعظم بتا رہے ہیں. اچھا پھر خالی یہ نہیں ہے، بھارتی وزیر اعظم کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی زیادتی ہے. تو نواز شریف صاحب کہتے ہیں میں خود حیران ہوں، میں اس پہ دیکھتا ہوں اور میں آپ کو گیٹ بیک کرتا ہوں. اور آپ تو واجپئی صاحب کہتے ہیں جی آپ کے ایک دوست بھی ہیں آپ سے بات کریں گے. اچھا یہ بات تو آتی ہے کہ واجپئی نے بتایا تھا، یہ اگلی بات نہیں آتی. تو واجپئی صاحب ٹیلی فون کے اوپر نواز شریف کو جس دوست سے بات کرواتے ہیں نا وہ دلیپ کمار ہے. اچھا. وہ واجپئی صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے. اچھا. اور دلیپ کمار صاحب کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب آپ تو امن کے بڑے دائی تھے، ہم تو بڑا اچھا سمجھتے تھے، تو یہ کیا ہو گیا؟ اور وہ بڑا گلہ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جب مجھے پاکستان نے نشان پاکستان دیا تھا تو یہ یاد رکھیں کہ میرے گھر کے باہر ایک عرصے تک احتجاج ہوتے رہے تھے کہ نشان پاکستان واپس کرو. یہ واجپئی صاحب وہ صاحب ہیں جنہوں نے اس وقت میرا ساتھ دیا تھا اور اس وقت یہ میرے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. تو انہوں نے بتایا واجپئی، پھر انہوں نے بتایا کہ جی اگر یہ دونوں ملکوں کے درمیان ایک ٹسل ہوتی ہے تو یہ مسلمان جو ہیں ان کے لیے بھی بڑے مسائل پیدا ہوں گے. خیر نواز شریف صاحب انہیں یقین دلاتے ہیں کہ جی آپ جو ہے آپ فکر نہ کریں، میں اس کو کرتا ہوں اور میں چیزیں ایز آؤٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ فکر نہ کریں. نواز شریف صاحب فون رکھتے ہیں اور نواز شریف صاحب آرمی چیف جنرل پرویز مشرف صاحب کو کال کرتے ہیں. مشرف صاحب کو جب وہ کال کرتے ہیں تو مشرف صاحب کہتے ہیں کہ سر اگلے دن یعنی کہ 17 مئی کو آپ آئی ایس آئی اوجڑی کیمپ میں آئی ایس آئی کا ایک دفتر ہے، وہاں پر ہم آپ کو بریفنگ دیتے ہیں، تو ہم آپ کو بتائیں گے سب کچھ کیا ہے. پرائم منسٹر آ جاتے ہیں، اگلے دن 4 بجے شام کو میٹنگ ہوتی ہے اوجڑی کیمپ میں آئی ایس آئی کے دفتر میں. وہاں پر جنرل محمود بریفنگ دیتے ہیں اور بھی جرنیل ہیں، اور یہ وہ والی بریفنگ ہے جس میں ان کی کیبنٹ کے لوگ بھی ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پر انہوں نے مینشن نہیں کیا کیبنٹ کے کون کون سے لوگ ہیں، یہ وہی ہے جس کا حوالہ مشاہد بھی دیتے رہے ہیں، جنرل مجید ملک بھی دیتے رہے ہیں اور لوگ بھی دیتے رہے. اور اس میں جنرل مجید ملک نے بڑی تنقید کی تھی اس پروگرام کے اوپر. جی تو اس میٹنگ میں وہ بتاتے ہیں کہ جی ہم نے فائدہ اٹھایا کارگل کی چوٹیوں کا، دشمن کی کمزوری کا، اور ہم نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا. ٹھیک ہے. اب وہ نواز شریف صاحب بڑے حیران ہوتے ہیں، نواز شریف کو بتاتے ہیں کہ جی ہم تو اب دنوں کی بات ہے، ہم تو کشمیر لے لیں گے، ہم سری نگر لے لیں گے. نواز شریف صاحب چپ ہو جاتے ہیں اور اس میٹنگ کے بعد دونوں پرائم منسٹر اور آرمی چیف الگ سے بھی میٹنگ کرتے ہیں. لیکن جو جنرل افتخار ہیں جن کی سفارش پہ آرمی چیف جنرل مشرف تعینات ہوئے تھے، جو کہ نثار کے بھائی ہیں، وہ اسی جگہ پہ سعید مہدی کو کہتے ہیں کہ یہ بریفنگ غلط دے رہے ہیں. اچھا. اصل صورتحال یہ ہے کہ 1965 اور 71 دونوں کی جنگوں کی
نمبر بھی ملائیں نا اتنے پاکستانی فوجی مر چکے ہیں کہ دونوں کو ملائیں تو تب بھی زیادہ ہوتے ہیں. اچھا. یعنی کہ اتنی بڑی تعداد میں. اور یہ غلط بریفنگ دے رہے ہیں کہ ہم نے چوٹیوں پر قبضہ کر لیا, یہ لمبا رہ نہیں سکتا. بطور ملٹری وہ جانتے تھے. اور بلکہ انہوں نے یہ بھی بتایا ان سعید مہدی صاحب کو کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ مشرف صاحب ڈی جی ایم او تھے, ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز تھے, تو انہوں نے بینظیر بھٹو صاحبہ کو یہ بریفنگ دی تھی. اچھا. بینظیر نے ریجیکٹ کر دی تھی. اچھا. پھر انہوں نے جہانگیر کرامت صاحب کو بھی دی تھی. اچھا. یہ ریجیکٹ کر دیا, تو یہ تو فلاپ ہے یہ کام. تو غالباً اسی وجہ سے مشرف صاحب نے کیا, پرائم منسٹر کو نہیں اندھیرے میں رکھا کہ جو ہے پھر ریجیکٹ نہ ہو جائے وہ. پھر ریجیکٹ نہ ہو جائے. اچھا میں آپ کو یہ کتاب سے اب ہٹ کے ایک بات بتانے لگا ہوں. یہ وہ میٹنگ ہے جس کے بارے میں مشرف صاحب جب اقتدار میں تھے تو ہمارے بہت سارے دانشور, بہت بڑے بڑے صحافی, اینکر, آج کل بڑے اینکر بھی, اور نہ جانے کیا کیا, یہ کہتے تھے دیکھیں جی مشرف صاحب نے تو پہلے بتا دیا تھا. وہ لیک جو ہوتا ہے نا, آفیشیل لیک, ان کو بتا دیا تھا. اب یہ اس وقت نعرے لگاتے تھے کہ مشرف نے تو نواز شریف کو بتا دیا تھا, اب نواز شریف کو تو پھانسی لگا دینی چاہیے. اس طرح کی باتیں بھی یہاں پر کچھ لوگ کرتے رہے.